بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ علامہ محائمی علیہ الرحمہ اس آیت کے ماقبل سے ربط کے باب میں بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے ماقبل میں شان نزول کے ضمن میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ صحابہ کو، مومنین مخلصین کو، بشمول حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صلح حدیبیہ والے سال مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں کسی جگہ ظالموں نے غصب کر کے، ظلم کر کے، ڈکیتی کر کے، دادا گیری کر کے، بھائی گیری کر کے تمہیں نماز پڑھنے سے روک لیا ہو تو تم پریشان مت ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے پوری مسجد کو، پوری زمین کو مسجد اور طہور بنایا ہے۔ پوری زمین کو جعلت لی الارض کلھا مسجدا و طہورا۔ اس لیے حق تعالی شانہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ شان نزول کے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب قبلے کا نسخ ہوا، بیت المقدس مسلمان اس کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب مدینہ منورہ آئے۔ اصل میں تھوڑی سی تاریخ سن لو تاکہ آگے بھی ہمیں یہ بات کام آئے گی تحویل قبلہ کے ضمن میں، اس کے باب میں، کہ مکہ مکرمہ میں جیسے کہ تم نے نور الاضاء وغیرہ میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی تھی تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر کعبہ کے اس رخ کی طرف نماز پڑھتے تھے جس میں کعبۃ اللہ کا بھی رخ ہو جائے اور اسی سمت میں بیت المقدس کا بھی رخ ہو جائے، ایسی سمت لیتے تھے۔ اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے نور الاضاء میں کہ جب عین کعبہ سامنے ہو تو اس کے چاروں طرف نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو حضور مکہ مکرمہ میں شروع اسلام میں کعبہ کی اس سمت کا رخ کرتے تھے جس میں بیک وقت کعبہ کا بھی استقبال ہو جائے اور بیت المقدس کا بھی، تاکہ اہل کتاب کی تالیف قلبی بھی ہو اور مشرکین مکہ کی بھی، اس لیے کہ مشرکین مکہ اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کو قرار دیتے تھے، ملت ابراہیمیہ پر ہونے کے، مدعی ہونے کی بنیاد پر، اور اہل کتاب اپنا قبلہ بیت المقدس کو قرار دیتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف آوری، قدوم، میمنت، لزوم، ورود، مسعود ہوا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو اب یہاں بیک وقت دونوں سمتوں کا رخ کرنا ممکن نہیں تھا، اور چونکہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب کی آبادی بکثرت تھی، اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بامر الہی، باذن الہی رخ کرتے تھے بیت المقدس کا، لیکن دل میں آپ کے تڑپ تھی کہ مجھے حکم دیا جائے کعبۃ اللہ کا، اجازت مل جائے کعبۃ اللہ کی، لِأَنَّهُ رُضِعَ بِلَبَانِ حُبِّ الْكَعْبَةِ کما عبرہ الشیخ ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ تو 16-17 مہینے تک کوشش اس کی رہی
کہ تألیف قلبی ہو جائے اہل کتاب کی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بامر الہی بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ انہوں نے پھر یہ بات چلائی کہ محمد ہمارے دین و شریعت کا تابع دھیرے دھیرے بنتا چلا جا رہا ہے، آج ہمارے قبلے کی پیروی کر رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ کل ہماری ملت کی بھی پیروی کرے گا۔ ادھر مشرکین مکہ اچھلنے لگے اور کہنے لگے کہ یدعی ملت ابراہیم و یخالف قبلت ابراہیم۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو 16 مہینے کے بعد اللہ نے آپ کی حسب خواہش و تمنا کعبۃ اللہ کا رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اب انہوں نے اہل کتاب نے یہ بات چلا دی کہ محمد اپنی ہوائے نفسی کے تقاضے پر چلتا ہے، یہ معمور بالشریعت نہیں لگتا، ورنہ اچھا خاصا وہ بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، اس نے پھر کعبۃ اللہ کا رخ کر لیا، پتہ چلا کہ وہ معمور بالشرع نہیں ہے، وہ اپنے مقتضائے طبیعت و ہوا پر عمل کرتا ہے۔ اس کے جواب میں آیت اتری کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ ہے شان نزول کہ وَنَزَلَ لَمَّا طَعَنَ الْيَهُودُ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ۔ ایک شان نزول کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب یہود نے قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ کی طرف قرار دے دیا گیا اور منسوخ ہو گیا، اس پر طعنہ زنی اور چیمی گوئیاں شروع کر دی تھی۔ اور دوسرا شان نزول نزلت فی صلاۃ النافلۃ علی الراحلۃ فی سفر حیثما توجہت۔ یا تو یہ آیت نازل ہوئی ایک حکم بیان کرنے کے لیے کہ دوران سفر اگر کوئی شخص چلتی سواری پر نفل نماز پڑھنا چاہے تو وہ سواری کے رخ پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ گویا اس دوسرے شان نزول کے اعتبار سے ایک حکم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ چلتی ٹرین میں، چلتی بس میں، چلتی گاڑی میں، چلتی سواری پر اگر نفل نماز پڑھنی ہے تو جدھر کا رخ ہو ادھر کا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اس ٹرین کا، گاڑی کا، بس کا، سواری کا، اس لیے کہ نفل کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، نفل اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اب اگر وہ اترتا ہے نفلیں پڑھنے کے لیے تو حرج ہوگا، چلتی سواری پر سواری کا جس طرف بھی رخ ہو وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس پر بھی یہود نے اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں بھی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی آیت؟ کہ اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے وہ سمت مشرق کی ہو چاہے وہ سمت مغرب کی ہو۔ تو اب تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو وہ رخ بھی اللہ ہی کی طرف ہو رہا ہے، اور مغرب کی طرف کا رخ بھی اللہ ہی کی طرف ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کوئی حیز و مکان میں تو ہے نہیں۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ بیت المقدس کا رخ کرتے تھے تو اللہ کی طرف رخ ہوتا تھا، اور اب کعبۃ اللہ کا رخ کر رہے ہیں تو غیر اللہ کی طرف ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ للہ المشرق والمغرب، اور صرف مشرق و مغرب کی سمت مراد نہیں ہے کہ شمال و جنوب کی نفی مقصود ہو، نہیں، ای الارض کلھا، یہ ہے جواب۔ پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے، تو مشرق اور مغرب پر اقتصار یہ واقعتاً نہیں ہے، بلکہ اس میں پوری زمین مراد ہے۔ تو پھر ان دو کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان دونوں سمتوں کے ساتھ نظام طلوع و غروب متعلق ہے۔ جب یہ دو بڑی سمتیں جن سے شروق شمس اور غروب شمس متعلق ہے یہ اللہ کی ہیں، تو دوسری شمال و جنوب بدرجہ اللہ ہی کی ہیں۔ اور انہوں نے دوسرا ایک جواب دیا مصنف نے کہ مشرق و مغرب بول کر پوری زمین اس لیے مراد لی لأنہما ای لأن المشرق والمغرب ناحیتا الارض،
ناحیتہا ای ناحیتا الارض، یہ زمین کے دونوں کنارے ہیں، جب دونوں کنارے اللہ کے ہیں تو پھر پوری زمین اللہ کی ہو گئی، یعنی بدایت و نہایت بول دی تو اب درمیان کی تمام سمتیں آ گئی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب یہاں واحد بولا گیا کہ للہ المشرق والمغرب، اور ایک آیت میں آیا رب المشرقین و رب المغربین، دو دو مشرق دو دو مغرب کا تذکرہ ہے۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ موسم سرما اور موسم گرما کے مشرق و مغرب کے اعتبار سے تثنیہ لایا گیا، اس لیے کہ موسم سرما اور موسم گرما میں ہر جگہ ان دونوں موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب الگ الگ ہوتے ہیں، اسی لیے تو وقت کی کمی بیشی کا فرق ہو جاتا ہے، لیل و نہار کے طول و اقتصار کا فرق ہوتا ہے۔ یا جہاں تثنیہ لایا گیا اس لیے لایا گیا کہ دنیا کے دو حصوں کا طلوع و غروب مراد ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہندوستان میں اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو امریکہ کینیڈا میں غروب ہوتا ہے، اور جب ہندوستان میں غروب ہوتا ہے تو وہاں طلوع ہوتا ہے، تو دنیا کے دو حصوں کا طلوع اور غروب مراد ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سورج کبھی حقیقت میں تو غروب ہوتا ہی نہیں۔ انگریز کی حکومت کے بارے میں بھی بولتے ہیں کہ ان کی حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اس کی تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سورج غروب ہوا تو اس جگہ طلوع ہوتا تھا جہاں ان کی حکومت ہوتی تھی، اور وہاں غروب ہوتا تھا تو پھر ایسی جگہ ہی طلوع ہوتا تھا کہ وہاں بھی ان کی حکومت ہوتی تھی، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ اور جہاں جمع لایا گیا ہے مشارق و مغارب کو تو وہ روزانہ کے مشرق و مغرب کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اس لیے کہ روزانہ مشرق و مغرب تھوڑا تھوڑا بدلتا ہے۔ آپ نمازوں کے وقت کے باب میں سمجھیے، کل تک ہم لوگ فجر پڑھتے تھے، رمضان میں سحری کر لیا کرتے تھے اور فجر پڑھتے تھے 4:45 بجے پڑھ لیتے، 5 بجے پڑھ لیتے تھے، اور اب 6 بجے تک کا وقت آیا اور آہستہ آہستہ 6:30 تک جائے گا سردیوں کے موسم، تو روزانہ کے مشرق و مغرب کے اعتبار سے جمع فرمایا گیا ہے۔ ایک بات اور سن لیں، اللہ پاک تمام سمتوں کے مالک تو ہیں للہ ہی، لیکن خود نہ وہ مکانی ہیں نہ وہ زمانی، لہذا اگر وہ کسی ایک سمت کو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اور ہیئت و اجتماع کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے متعین کر دیں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی یہ سوال کرے کہ جب مشرق مغرب اللہ کا ہے، شمال جنوب اللہ کا ہے، مشارق و مغارب اللہ کے ہیں، مشرقین مغربین اللہ کے ہیں، تو پھر اللہ نے ایک ہی سمت کو قبلہ کیوں بنایا؟ چاہے ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھو، جب للہ المشرق والمغرب ہے تو پھر حرج کیا ہے؟ یا ظہر کی نماز پڑھ لو مشرق کی طرف، عصر کی پڑھو مغرب کی طرف، یا کل کنواں والے طبیعت چاہیں تو پڑھیں مشرق کی طرف، طبیعت چاہیں تو کھاپر والے ادھر آگے بھروچ والے صورت والے مغرب کی طرف، حرج کیا ہے جب للہ المشرق والمغرب؟ تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ ایک تو عبادات میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ایک سمت کا ہونا ضروری ہے۔ ارے بھائی درسگاہ میں ہی اگر آپ کی جگہ بدل جاتی ہے تو آپ کی یکسوئی مفقود ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ طبیعت میں خشوع اور نگاہوں کو مرکوز کرنے کے لیے اور دماغ کو برابر متوجہ رکھنے کے لیے ایک سمت ضروری ہے تاکہ یکسوئی پیدا ہو جائے، اور دوسری مصلحت کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہیئت اور اجتماع کی وحدت کو باقی رکھنا ہے تاکہ مسلمانوں میں سے سب کی ہیئت ایک ہی رخ کی طرف ہو، ان کا اجتماع ہو۔ دیکھو برابر سمجھو، عبادات میں قلب اور دماغ کی یکسوئی
یہ دونوں چیزیں مطلوب حقیقی تک رسائی اور کامرانی کا اہم ذریعہ ہے، اس لیے ضروری ہے۔ عبادات کے اندر دل اور دماغ کی یکسوئی ضروری ہے، اس لیے کہ دل اور دماغ یکسو ہوگا تو مطلوب حقیقی تک رسائی اور کامرانی ہوگی، اس لیے کہ یہ ذریعہ ہے۔ قلب و دماغ کی یکسوئی یہ ذریعہ ہے۔ قلب اور دماغ یکسو ہوگا تو مقصود جو ہے مطلوب حقیقی تک رسائی اور کامرانی وہ حاصل ہو جائے گا۔ دوسری بات، تمام عالم اسلام کی عبادات میں اجتماعی ہیئت پیدا کرنے کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرکزی نقطے پر جمع رکھنے کے لیے ایک سمت قبلہ متعین فرما دی ہے، جو توحید کے عین مناسب اور مرکزی دین کے شایع نشان ہے۔ اگر وحدت قبلہ نہ ہوتا تو بے حد انتشار اور پراگندگی رہتی اور وحدت میں پروئی ہوئی قوم تشتت کا اور تفرق کا مظہر ہو جاتی۔ پہلے مذاہب میں عبادات کی ادائیگی کے لیے زمان و مکان کی پابندی رہی ہے، اور اسلام میں فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا۔ اب فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تولو کا مفعول بھی نکالا، وجوہکم فی الصلاۃ بامرہ، فثم ظرف کے لیے ہناک وجہ اللہ، تم اپنے چہروں کو جدھر بھی موڑو گے نماز میں اللہ کے حکم سے تو وہاں اللہ رب العزت کی مرضی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اللہ کی ذات وہاں تمہیں موجود ملے گی، اس لیے کہ وہ ہر جگہ ہے۔ تو جب تک تم بیت المقدس کا رخ کرتے تھے فثم وجہ اللہ، کعبہ کا رخ کرتے ہو فثم وجہ اللہ، وہ کسی بھی سمت کے رخ کا حکم دے دے فثم وجہ اللہ۔ اور وجہ اللہ بول کر یہاں سیاق و سباق اور شان نزول کے اعتبار سے قبلۃ اللہ التی رضیہ، اس کا قبلہ جس کو اس نے پسند کر لیا ہے وہ مراد ہوگا۔ وجہ بول کر یہاں جہت مراد ہے، یا فثم ذات اللہ، تو وجہ یہ عبارت ہے ذات سے، تو فثم وجہ اللہ ای فثم ذات اللہ، یا وجہ بول کر جہت بھی مراد لیں گے، دونوں کا اشتقاق اور مطلب ایک ہی ہے، اللہ نے اس سمت کو پسند کر لیا ہے۔ اور خدائے پاک وسیع ہے، ان اللہ واسع، لیکن کہیں کوئی اس وسیع سے وسعت مکانیہ مراد لے کر اللہ کے لیے حیز و مکان ثابت نہ کر دیں، اس لیے مصنف فوراً بول پڑے کہ یسع فضلہ کل شیء، کہ اس کے فضل نے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہے، جس میں مشرق بھی آ گئی مغرب بھی آ گئی، جس میں بیت المقدس بھی آ گیا کعبۃ اللہ بھی آ گیا، وہ ہر طرف رک کر کے پڑھی جانے والی نماز کو قبول کرتا ہے۔ جب تک اس کا حکم ہو تو صحت صلاۃ بیت المقدس کی جہت پر موقوف نہیں ہے جیسے یہود سمجھتے تھے، بلکہ اللہ نے ہمیں خاص کیا ہے کچھ خصوصیتوں کے ساتھ اپنے مزید فضل سے جو ان میں نہیں تھی، ان میں سے خصوصیت ہماری قبلے کا معاملہ بھی ہے کہ ہم نفل نماز چالو سواری میں جدھر کا رخ ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح ہماری مزیت اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جعلت الارض کلھا مسجدا وطہورا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا میں اینما مفعول بھی ہو تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام سے اس کو منسوخ ماننا پڑے گا۔ سیوطی اور بیضاوی کا ماننا بھی یہ ہے اگر مفعول بھی ہو تو، اس لیے کہ اب تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، اور اگر مفعول فیہ ہو تو پھر اس کی تعویل یہ ہوگی کہ یہ ٹکڑا نفل نماز سواری پر یا اشتباہ قبلہ کے موقع پر یا بوقت خوف عدو یا تحری
فی لیلۃ مظلمۃ کے مواقع پر اس آیت کو محمول کیا جائے گا اور منسوخ نہیں مانیں گے۔ گویا اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ اگر اینما کو مفعول بھی مانتے ہو تو پھر فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام سے یہ ٹکڑا منسوخ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ حکم تھوڑا باقی ہے اب۔ لیکن اگر مفعول فی ہی مانتے ہو تو پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی کہ یہ آیت ابھی بھی محکم ہے، لیکن نفل نماز سواری پر پڑھ رہا ہو تو، یا قبلہ مشتبہ ہو جائے تو، یا دشمن کا خوف ہو تو، یا تاریک رات میں تحری ہو رہی ہو تو اس آیت پر عمل کیا جائے گا۔ ان اللہ واسع یسع فضلہ کل شیء علیم بتدبیر خلقہ، وہ جانتا ہے کہ مجھے میری مخلوق کو کس وقت کدھر پھیرنے کا حکم دینا ہے، کس موقع پر اس کو مجھے کس سمت کا استقبال کرنے کا حکم دینا ہے، وہ پوری بات کو جانتا ہے۔ وصلی